السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. قرآن شریف کی مخصوص آیتوں کی تفسیر، اس کا شان نزول، سبب نزول پیش کیا جاتا ہے آپ کے سامنے. آج انشاءاللہ سورۃ النحل کی ایک آیت کریمہ کا شان نزول اور اس سے اخذ ہونے والے اسباق اور درس ہدایت بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکہ مکرمہ میں ایک بڑھیا جس کا نام ریطہ بنت عمر تھی، ایک بڑھیا رہتی تھی، اس کا نام ریطہ بنت عمر تھا، جس کے مزاج میں وہم اور عقل میں فتور تھا. وہ روزانہ دوپہر تک محنت کر کے سوت کاتا کرتی تھی اور دوپہر کے بعد وہ کاتے ہوئے سوت کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر ڈالتی تھی اور اپنی باندیوں سے بھی توڑواتی تھی. یہی روزانہ اس کا معمول ہوا کرتا تھا. سوت کاٹتی تھی تو دوپہر کے بعد اس کو پھر توڑ دیتی تھی، ریزہ ریزہ کر ڈالتی تھی. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں کھا کر یا اس کے نام پر لوگوں سے کوئی عہد یعنی وعدہ کر کے اپنی قسموں اور عہدوں کو توڑ دیا کرتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس عورت سے تشبیہ دیتے ہوئے قسموں اور عہدوں کے توڑنے سے منع فرمایا. جب تم کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اور اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرو، اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو جب قول باندھو، اور قسموں کو مضبوط کر کے مت توڑو. اور تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن کر چکے، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے. اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنے سود کو مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا. اس سے کیا ہمیں درس ہدایت ملتا ہے کہ ہر قسم کی بدعہدی اور عہد شکنی ممنوع اور شریعت میں گناہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر، اللہ تعالیٰ کے نام ذات اقدس کی قسم کھا کر کے بلا ضرورت اس کا توڑنا بھی جائز نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اوفو بالعقود، یعنی اپنے عہدوں اور معاہدوں کو پورا کرو. اور فرمایا واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو. ہاں البتہ اگر کسی خلاف شریعت بات کی قسم کھا لی ہو تو ہرگز اس قسم پر اڑے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ لازم ہے کہ اس قسم کے قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حصور یہ ایک گاؤں کا نام ہے جو یمن میں ہے. حصور، اس گاؤں والوں کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک اور نبی کو بھیجا جن کا نام تھا موسیٰ بن عیشہ. وہ جو مشہور نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان سے بھی بہت پہلے موسیٰ بن عیشہ نام تھا ان کا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پر پوتے تھے، گرانڈ سن. گاؤں والوں نے آپ کو جھٹلا دیا اور پھر آپ کو قتل کر دیا، آپ کو شہید کر دیا. اس ناجائز حرکت پر خدا کا قہر و غضب اور اس کا عذاب گاؤں والوں پر اتر پڑا. گاؤں والے طرح طرح کی بلاؤں میں گرفتار ہو گئے، یہاں تک کہ بخت نصر کافر و ظالم بادشاہ اس گاؤں پر مسلط ہو گیا اور اس نے نہایت ہی بے دردی کے ساتھ پورے گاؤں کے تمام مردوں کو قتل کر دیا اور سب عورتوں کو گرفتار کر کے لونڈی بنا لیا اور شہر کو تخت و تاراج کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. جب شہر میں قتل عام شروع ہوا تو گاؤں والے بھاگنے لگے. اس وقت فرشتوں نے بطور مذاق کے کہا کہ اے گاؤں والو، مت بھاگو اور اپنے گھروں میں اپنے مال و دولت کو لے کر آرام و چین کی زندگی بسر کرو. کہاں بھاگ رہے ہو؟ ٹھہرو، یہ انبیاء علیہ السلام کے خون ناحق کا بدلہ ہے جو تمہیں مل رہا ہے. آسمان سے ملائکہ کی یہ آواز پورے گاؤں میں آتی رہی اور بخت نصر کے لشکروں کی تلواریں ان کے سر اڑاتی رہیں
جب گاؤں والوں نے یہ منظر دیکھا تو اپنے گناہوں اور جرموں کا اقرار کرنے لگے، مگر ان کی آہوزاری اور گریہ و بے قراری نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا۔ گاؤں میں ہر طرف خون کی ندیاں بہہ گئی اور سارا گاؤں تہس نہس ہو گیا۔ قرآن شریف نے ان لوگوں کی ہلاکت و بربادی کی داستان کو ان لفظوں میں بیان فرمایا: وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دی کہ وہ ظالم تھی، اور ان کے بعد دوسری قوم پیدا کر دی، تو جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو وہ اس سے بھاگنے لگے، تو فرشتوں نے کہا کہ مت بھاگو اور لوٹ جاؤ ان آسائشوں کی طرف جو تم کو دی گئی تھی، اور اپنے مکانوں میں جاؤ، شاید تم سے لوگوں کو کچھ پوچھنا ہو۔ تو وہ بولے ہائے رب ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے۔ تو وہ لوگ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کاٹ کر بچھایا ہوا کھیت بنا دیا۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں گاؤں سے مراد گزشتہ ہلاک شدہ امتوں کے گاؤں ہیں، یعنی حضرت نوح و حضرت لوط و حضرت صالح و حضرت شعیب علیہ السلام کی قوموں کی بستیاں جو طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک و برباد کر دی گئی۔ اس سے ہمیں کیا درس ہدایت ملتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی تکذیب و توہین اور ان کی ایذا رسانی و قتل، یہ سب بڑے بڑے وہ جرم عظیم ہیں کہ خداوند قدوس کا عذاب ان لوگوں پر ضرور ہی آتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید گواہ ہے کہ بہت سی بستیاں انہی جرموں میں تباہ و برباد کر دی گئی۔ ایک اور نبی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا جن کا نام ہے سیدنا ذوالکفل علیہ السلام۔ قرآن شریف میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر صرف 2 صورتوں یعنی سورہ انبیاء اور سورہ صاد میں کیا گیا، اور ان دونوں صورتوں میں صرف آپ کا نام مذکور ہے، نام کے علاوہ آپ کے حالات کا مجمل یا مفصل کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ سورہ انبیاء میں ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذُوالْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے۔ اور سورہ صاد میں اس طرح ارشاد ہوا وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذُوالْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یاد کرو الیسع اسماعیل کو اور الیسع کو اور ذوالکفل کے واقعات کو، اور یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید نے نام کے سوا کچھ نہیں بیان کیا، اسی طرح حدیثوں میں بھی آپ کا کوئی تذکرہ منقول نہیں ہے، لہٰذا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے زیادہ نہیں کہا جا سکتا کہ سیدنا ذوالکفل علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے جو کسی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ البتہ شیخ شاہ عبد القادر دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے فرزند یعنی صاحبزادے ہیں، اور انہوں نے خالصاً لوجہ اللہ کسی کی ضمانت کر لی تھی جس کی وجہ سے ان کو کئی برس قید کی تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ بعض مفسرین نے یہ تحریر فرمایا کہ حضرت ذوالکفل در حقیقت حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ہے، یعنی وہ 2 الگ الگ نبی نہیں بلکہ ایک ہی نبی ہے، نام تھا ان کا حضرت حزقیل علیہ السلام، لقب ان کا تھا ذوالکفل علیہ السلام۔ اور زمانے حال کے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ذوالکفل گوتم بدھ کا لقب ہے، اس لیے کہ اس کے دارالسلطنت کا نام کچھ اور تھا جس کا معرب کفل ہے، عربی میں اس کا معرب ہے کفل، اور عربی میں ذو صاحب اور مالک کے معنی میں بولا جاتا ہے، اس لیے یہاں بھی اس چیز کا مالک اور بادشاہ کو ذوالکفل کہا گیا۔ اور لوگوں کا دعویٰ ہے کہ گوتم بدھ کی اصل تعلیم توحید اور حقیقی اسلام ہی کی تھی، مگر بعد میں یہ دین دوسرے ادیان و ملل کی طرح مسخ و منحرف ہو گیا۔ مگر واضح رہے کہ زمانے حال کے چند لوگوں کی یہ رائے کہ ذوالکفل گوتم بدھ کا لقب ہے، میرے نزدیک یہ محض ایک خیالی تک بندی ہے۔
تاریخی اور تحقیقی حیثیت سے اس رائے کی کوئی وقعت نہیں ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور بنی اسرائیل کے ان حالات و واقعات کے سوا جن کی تفصیلات قرآن مجید مختلف انبیاء بنی اسرائیل کے ذکر میں آتی رہی ہے، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے زمانے میں کوئی خاص واقعہ ایسا درپیش نہیں ہوا جو عام تبلیغ و ہدایت سے زیادہ اپنے اندر عبرت و موعظت کا پہلو رکھتا ہو۔ اس لیے قرآن مجید نے فقط ان کے نام ہی کے ذکر پر اکتفا کیا اور حالات و واقعات کا ذکر نہیں فرمایا، واللہ تعالی عالم بالصواب۔